السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر گفتگو ہوگی ایک نظر ان پر ڈال لیتے ہیں۔ پشاور میں تبلیغی جماعت کا مرکز بھی دہشت گردی کی زد میں۔ جنرل پرویز مشرف کو ایک بار پھر حاضری سے استثنا مل گیا۔ صحت کے حوالے سے سوالوں کے جواب کے لیے میڈیکل بورڈ کی تشکیل کا حکم۔ پیسے ضائع نہ کریں، میرے نام کی تختیاں اکھاڑ کر چلتے ہوئے کاموں کو جاری رکھیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کو سابق وزیر اعلیٰ کا مشورہ۔ جی، آج کی سب سے پہلی اور اہم خبر تبلیغی مرکز پشاور میں دہشت گردی ہوئی ہے اور شامی صاحب اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 6 افراد جاں بحق ہو گئے اور 59 زخمی ہیں۔ 59 میری بھی کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے وہاں، ان کا خیال ہے کیونکہ جب یہ دھماکہ ہوتا ہے تو بجلی جو ہے وہ بھی منقطع ہو جاتی ہے اور ایک افراتفری پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے نقصان زیادہ ہو سکتا ہے جو ابھی تک میڈیا میں آ رہا ہے اس سے۔ بالکل، کیونکہ یہ شب جمعہ کا جو اجتماع تھا بہت بڑا اجتماع تھا اور تبلیغی مرکز میں جمعے کی جو شب ہے اس وقت بڑا ایک عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، ہزاروں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، دور نزدیک سے آتے ہیں، اور تبلیغی جماعت کے مرکز پر یہ حملہ جو ہے یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے۔ اس سے پہلے سوات میں بھی ایک تبلیغی جماعت کے اجتماع پر ایک چھوٹا سا حملہ ہوا تھا، لیکن دیکھیے تبلیغی جماعت جو ہے وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے لوگ اس میں زیادہ ہیں، اگرچہ کہ یہ ایک غیر فرقہ وارانہ جماعت ہے، غیر سیاسی جماعت ہے اور کسی قسم کے مسلک کے اور سیاست کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ جی، اس کے لوگ عیب جوئی نہیں کرتے، کیڑے نہیں نکالتے، تنقید نہیں کرتے اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں تک اسلام کا جو صحیح میسج ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے روز و شب کو بدلتے ہیں اور لاکھوں افراد پاکستان میں تبلیغی جماعت سے متاثر ہے، اس سے منسلک ہے اور ان کا ایک ڈھیلا ڈھالا نظم ہے، کوئی اس طرح کا نظم نہیں ہے، کوئی پروپیگنڈا مشینری نہیں ہے۔ ان کی ساری طاقت جو ہے وہ ان کے فعل میں ہے، ان کے قول سے زیادہ، ٹھیک، کیونکہ جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بالکل، تو یہ ایک ایسا گروہ ہے، ہم مسلمانوں کے درمیان کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہا کہ تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو نیکیوں کا حوصلہ افزائی کرے اور برائیوں سے تمہیں روکے۔ بالکل، تو اب یہ جو گروہ ہے ایک نیکیوں کی طرف ترغیب دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور پوری سوسائٹی میں ایکسیپٹڈ ہے، ایک عزت کی جاتی ہے ان کی اور ایک محبت سے بات کرتے ہیں جی، اور ان کی گفتگو سے، ان کے اسلوب سے کہیں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے نقطہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جو کمٹمنٹ ہے، ان کی جو ایک لگن ہے جی، اور ان کی ایک تبلیغ کے لیے جو یکسوئی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ان کے آؤٹ لک تو دیوبندیت ہے۔ نہیں، میں نے یہ عرض کیا نا، دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے لیکن مسلک کی ترویج نہیں کرتے، مسلک کا پرچار نہیں کرتے اور دوسرے مسالک کے لوگ بھی شامل ہیں اس تبلیغ میں۔ تو ایسی جماعت پر حملہ جو ہے، جبکہ یہ جو ہمارے طالبان ہیں ان کا جو شجرہ ہے وہ بھی دیوبند سے ملتا ہے جا کے، بالکل، کیونکہ مولانا سمیع الحق ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہوں یا ملا عمر ہوں، یہ سب دیوبندی اسکول آف تھاٹ ہے، ٹھیک، اور ان کی طرف سے ایک ایسی جماعت پر اور ایسے گروہ پر حملہ جو نہ ان کے راستے میں مزاحم ہے، نہ ان کی مذمت میں شریک ہے اور نہ ان کی تعریف جو ہے اس کو کوئی منظور ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو ایک بڑی ہی تشویشناک بات ہے اور اس سے ایک یا تو یہ لگتا ہے کہ کسی ایسے گروہ نے یہ حملہ کیا ہے
جو اس اسکول آف تھاٹ سے انتقام لینا چاہتا ہوں. ٹھیک. ایک بات تو یہ ہو سکتی. بالکل. اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ملا فضل اللہ ہے جی وہ کیونکہ سوات میں ان کو وہ سپورٹ نہیں ملی تھی ان لوگوں سے, ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا تبلیغی جماعت کی طرف, تبلیغی جماعت کی طرف ٹھیک. یا اسکول آف تھاٹ کی طرف بھی, تو ان کو اپنا یہ غصہ ہو اور انہوں نے کہا کہ چلو ان کے بھی تھوڑا سا بالکل مزہ چکھا دیا جائے, یعنی یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے. اور اب صرف اندھیرے میں آپ گیس ہی کر سکتے ہیں, گیس ورک ہے, یقین سے کچھ نہیں کر سکتے. یعنی ایک تو طالبان پہ شک جاتا ہے, دوسرا یہ کہ طالبان کے مخالفین جو یہ کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ان کی جو ان کے لیے ان کے تھوڑے بہت جو سپورٹ ہے نا, اس لحاظ سے سپورٹ کہ یہ اپنے بچے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے, بات چیت سے ان کو ایک دوسرے راستے پر لانا چاہیے. وہ ایک ان کی ایک قسم کی ہلکی پھلکی یہ مبینہ سپورٹ ہے, اس سے بھی یہ محروم کر دیا جائے گا. جی ٹھیک. تو اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے. اور پشاور سے جن اخبار نویسوں سے بھی میری گفتگو ہوئی, دوسرے دوستوں سے بھی, تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ جواب دیا جا رہا ہے مذاکرات کی پیشکش کا. اچھا, تو اگر یہ انٹرپریٹیشن ہو تو اس سے تو حالات جو ہیں ان میں تلخی واقع ہوگی. اور ابھی جو ہمارے چودھری نثار علی صاحب نے کہا تھا کہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے, بالکل, اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی آج انہوں نے بریف کیا, اور تھوڑا سا تو یہ جو اس طرح کی پیشکش ہے وہ تو پھر اس کے بعد ایک مذاق بن کے رہ جائے گا. اس کا مطلب ہے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. یعنی اگر یہ طالبان پر اس کا الزام لگایا جائے تب بھی بے معنی ہے, اور اگر نہ لگایا جائے تب بھی بے معنی ہے. یعنی اب ہمیں وہ حوصلہ تو دیا نہیں جو ہمارے بھائی لیاقت بلوچ کو دیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو ہمارے ایسے دوست ہیں نا جی, جو آنکھیں بند کر کے جو چاہے منہ میں آئے کہہ سکتے ہیں. وہ تو امریکہ کا, وہ امریکہ کے پہنچ گئے ہیں. بالکل. اب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ پرواز کی طاقت نہیں دی, جی, اور ہمیں تو ویسے یہ صلاحیت بھی نہیں دی کہ کسی شخص پر یا کسی گروہ پر آنکھیں بند کر کے الزام لگا دے. تو شام صاحب اس کا مطلب ہے اب ہم مذاکرات کا دروازہ, سمیع الحق صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ انہیں بھی کوئی رسپانس نہیں ملا اس طرح سے. سمیع الحق صاحب کا جو معاملہ ہے تو بالکل ایک مختلف معاملہ ہے. اچھا, وہ تو ایک سمیع الحق صاحب کے درسگاہ میں کئی لوگ پڑھتے رہے ہیں, اس لحاظ سے ان کی عزت ہے. وہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں, مولانا عبدالحق جی, جو MNA ہوئے تھے 1970 میں, اور ایک فقیر مانے انسان تھے. بڑی ایک عزت ان کی پورے اس میں. اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے مصطفیٰ کھر صاحب نے ایک بات بتائی کہ بھٹو صاحب سے ملنے کے لیے وہ ایک دفعہ آئے, ان کو مدعو کیا انہوں نے, تو جب وہ جانے لگے تو ایک باکس بھر کے یہ بریف کیس جو تھا وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد میں شام صاحب سے پوچھوں گا کہ اس باکس میں کیا تھا جو ان کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب واقعہ بتا رہے تھے کہ کس طرح مولانا سمیع الحق کے والد محترم جو بھٹو صاحب سے ملنے گئے اور پھر ان کی خدمت میں ایک بکس پیش کیا. مجھے بتا رہے تھے ماشاءاللہ باقاعدہ حیات ہے. وہ کہتے 2 آدمیوں سے میں متاثر ہوا زندگی میں, ٹھیک, جنہوں نے یعنی جب وہ ان کو پیش کیا گیا, ان کا یہ کیا ہے, ان کا مدرسے کے لیے کچھ عطیہ, انہوں نے بریف کیس اٹھا کے پھینکا. انہوں نے کہا یہ انگارے مجھے دینا چاہتے ہیں. واہ. اور اسی اپنی عالمانہ شان کے ساتھ چلے گئے. تو مولانا عبدالحق جو ہے وہ بہت بڑے آدمی تھے, اور مولانا سمیع الحق کی 2-3 نسلیں ان کی عزت کی کمائی کھا سکتی ہیں اپنے والد صاحب کی. تو مولانا سمیع الحق وہ کوئی بہرحال بڑے آدمی کے جو بیٹے ہوتے ہیں, اولاد ہوتی ہے, ان کی بھی عزت کی جاتی ہے. بالکل. اور مولانا فضل الرحمان وہ بھی ایک بڑے عالم کے بیٹے ہیں, مفتی مولانا مفتی محمود, بڑے جناب ایک دبنگ شخص اور ایک بڑی تاریخ ساز شخصیت. تو بہرحال یہ اب ان کے وہ اثر و رسوخ کا وہ عالم نہیں ہے. بہرحال جو بھی اب صورت ہے جی, اس واقعے سے جو طالبان ہیں ہمارے, ان کی جو ہے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا. ٹھیک. اگر انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ نہ کیا یا بری الذمہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کی تو ان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچے گا. اور رائے عامہ جو ہے جی,
اس میں بھی ایک تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے، جو ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے جی کہ یہ اعلان بھی ہوا تھا ان کی طرف سے، ایک صاحب نے کیا تھا کہ ہم سویلینز پہ اٹیک نہیں کریں گے. ابھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ طالبان نے ڈس اون کر دیا اس واقعے کو. تو یعنی اٹیک سویلینز پہ نہیں کریں گے، سویلینز کے اٹیک روکے تھے انہوں نے. ٹھیک. تو اب یہ جو ہے اس سے بہرحال ایک ان کی ساکھ جو ہے اس سے متاثر ہوگی. جی شام صاحب، ابھی آپ نے جس بریفنگ کا ذکر کیا جو چودھری صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو دی، اس میں کراچی کا بھی ذکر ہوا آج کہ کراچی کے معاملات جو ہیں اس پہ وزیر اعظم نے اطمینان کا اظہار بھی کیا، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ اطمینان کی نہیں ہیں. اصل میں کراچی جو ہے نا جی، اب اس میں کچھ جو اس وقت پولیس کی ٹیم کام کر رہی ہے جی اس کے بارے میں کوئی خود بد شروع ہو چکی ہے. بالکل. اب جو ہمارے راؤ صاحب کے کل جن کا ذکر کر رہے تھے، جی راؤ انوار صاحب، راؤ انوار صاحب کہ حیدرآباد میں ان کو تعین کیا، ان کو متعین کر دیا گیا ہے ملیر میں. ٹھیک ہے نا، ایس ایس ٹی کے طور پر. لیکن جو ڈی آئی جی کی سزا کے تبادلے ہیں وہ رک گئے ہیں. جی. اور شاہد حیات صاحب کی طرف بھی ابھی ہاتھ بڑا نہیں ہے. اچھا. وہ بھی ایک کیپٹن صاحب ہیں، کیپٹن نوید، یہ کیا نام ہے ان کا؟ نام طاہر نوید صاحب کہہ رہے ہیں. طاہر نوید کو پورا نام. ہاں ان کا نام لیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال ابھی لگتا یہ ہے کہ کچھ معاملہ رکا ہے. شام صاحب، ایک بات چل رہی ہے کہ ایک بگ بزنس مین جو ہے وہ ٹائکون اس پوری گیم میں آپ یوں کہیے کہ اس کو آرکیسٹریٹ کر رہے ہیں. نہیں، بڑے ایک ذمہ دار جو ذریعہ ہے اس نے کل مجھے بتایا تھا یہ. اچھا. کہ ایک ایسے بزنس ٹائکون جن کا پروجیکٹ جو ہے ایک لانچ کر رہے ہیں، وہ اپنا ٹھیک ہے ایک اپنا ٹاؤن بنا رہے ہیں. جی جی. اور وہ ان کے بھی اپنے مفادات ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے ایسے پولیس افسروں کی زیادہ جو ان کے لیے زمین ہموار کر سکے، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دے سکے. تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو سکتے ہیں کیا، انہوں نے تو بڑے یقین سے کہا تھا کہ وہ اس کے پیچھے ہوں گے. اچھا. بلکہ ہیں. اچھا. تو ہم نے تو دیکھیے یہ اس طرح کی باتیں جتنی بھی مؤخر ذرائع سے کیوں نہ ملیں، جب تک ان کی تصدیق نہ کریں اور جب تک اس شخص سے نہ پوچھیں جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے، ان کو نشر نہیں کیا جا سکتا، یہ چھاپا نہیں جا سکتا. بالکل. یہ میرے زندگی کا ایک اصول رہا ہے اور جرنلزم کا بنیادی بات. جی بالکل ٹھیک. تو ہمارے بعض دوستوں نے بڑی دھواں دھار طریقے سے یہ بات نشر کر دی کہ وہ ٹائکون جو ہیں وہ بھی اس کے پیچھے. تو آج وہ ٹائکون جو ہے بیرون ملک ہے. اچھا. تو میں نے ان سے رابطے کی کوشش کی، وہ رابطہ ہو گیا. ٹھیک. تو میں نے کہا حضور آپ کیوں ہمارے کراچی آپریشن کے پیچھے پڑے ہیں؟ جو پولیس والے موجود ہیں ان کو کام کرنے دیں. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا. قسم. میرا کسی بھی اس قسم کے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں کسی پولیس کے حوالے کے حق میں نہیں ہوں، کسی کے خلاف نہیں ہوں، مجھے ان کے نام تک معلوم نہیں ہے. اور مجھے مطلب میرے اور ایسی انہوں نے پھر ان کا میرے اوپر غضب نازل ہو جائے اگر میں نے کسی کو ہٹوانے کی کوئی کوشش کی ہو. میں نے تو ان افسروں کو وہاں برقرار رکھنے کی حمایت کی ہے. اچھا. اور اس کے لیے کوئی بات کسی سے کی ہوگی تو یہی کی ہوگی. ٹھیک ہے. تو میرا تو کوئی اس سے سروکار ہے نہیں. تو پھر میں نے پھر اپنے ذریعے ہیں جو موقع ان سے بات کی کہ جناب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ بھی چپ ہو گئے. تو میں نے کہا کہ پھر وہ آپ کہنے لگے ان کو کہیں بیان جاری کر دیں. میں نے کہا بھی بیان تو تب جاری کریں گے اگر ان کے بارے میں الزام جاری کیا جائے. پہلے تو رینجرز کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے الزام ہو قطعیت کے ساتھ، تو پھر آپ ہم کہیں جواب جاری. جیسا الزام تھا ویسا جواب انہوں نے دے دیا. اب دیکھیے یہ جو وسوسے ہیں نا یہ بھی عجیب و غریب چیز ہے. آج پنجاب یونیورسٹی میں ایک تقریب تھی، مولانا ظفر علی خان کا یوم ولادت تھا، ان کی سالگرہ منائی گئی، ان کا کیک کاٹا گیا. تو گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب بھی تشریف لائے، مجید ندامی صاحب نے بھی صدارت کی، ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب جو وائس چانسلر ہے وہ بھی موجود تھے. تو جب وہ سارے میری بیٹی جو ہے سویرا وہ پڑھاتی ہیں وہاں اسسٹنٹ پروفیسر، وہ آئیں تو وہ مجھ سے آ کے لپٹ گئی اور لپٹ کے انہوں نے مجھ سے سلام کیا. تو مجھے ہنسی آئی. میں نے دوستوں بھائی یہ میری بیٹی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی آپ یہ کل خبر چھاپ دیں گے ایک بچیوں سے لپٹ رہے تھے شادی صاحب. ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم گفتگو یہی سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر.
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شامی صاحب. اگلی خبر جو ہے وہ ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے. انہیں ایک بار پھر استثناء مل گیا ہے 24 تاریخ تک. آج تو 2 عدالتوں میں ان کا کیس تھا. 3 میں جی, یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی, جو یہ خصوصی عدالت ہے بالکل, اس میں دفعہ 6 کی جو سماعت کر رہی, اور ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت, وہ ججز نظر بندی کیس پر. ہاں جی, تو اب بتائیے, دیکھیے نرغے میں کافروں کے اکیلا حسین. صاحب آج خصوصی عدالت کی صورتحال بتانے کے لیے ہیں ہمارے ساتھ محمد کامران. جی السلام علیکم محمد کامران. جی السلام علیکم. السلام علیکم حبیب صاحب. کامران صاحب بتائیے کیا ہوا آج, نقطہ بہ نقطہ جی ہمارے ہیرو کے ساتھ کیا ہوا؟ حکم یہ ہوا تھا شامی صاحب کہ 16 تاریخ کو پرویز مشرف کو طلب کیا گیا تھا اور کہا یہ گیا تھا کہ اگر وہ 16 تاریخ کو پیش نہ ہوئے تو پھر ان کے خلاف مناسب حکم نامہ جاری کیا جائے گا. لیکن پرویز مشرف آج بھی پیش نہیں ہوئے, اور عدالت کی زبان میں اگر کہا جائے تو انہوں نے آج بھی عدالتی حکم کی انہوں نے خلاف ورزی کی. نہیں, مگر میڈیکل سرٹیفکیٹ تو آیا نا ان کا. جی وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں ہے. وہ ایک تو وہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو وکلا کا بیان ہے جو ان کے تمام وکلا نے ایک مشترکہ طور پر بیان جمع کرایا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پرویز مشرف چونکہ اسپتال میں ایڈمٹ ہیں, زیر علاج ہیں, اس لیے وہ نہیں ہے. وہ ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہے, کہیں آنے جانے کے قابل نہیں ہے. جی بالکل ایسی بات ہے, اور جو وکلا نے اپنے مشترکہ بیان میں جمع کرایا. اور اس کے علاوہ ایک خط ہے, وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے, ایک خط ہے جو امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں ایک ہسپتال ہے, پیرس نامی ہسپتال, وہاں پر پرویز مشرف کے ذاتی معالج ہیں جو 2006 سے ان کی علاج معالجہ کرتے رہے ہیں. ان کا ڈاکٹر ارجمند ان کا نام ہے. انہوں نے خط لکھا ہے کہ ان کا علاج جو ہے امریکہ میں ہونا چاہیے. جی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ایک شریان بند ہے جس کی وجہ سے انہیں خطرہ ہے کہ دل کا دورہ پڑ سکتا ہے اور جو کہ جان لیوا ہو سکتا ہے, اس لیے ان کی بیماری کو جو ہے لائٹلی نہ لیا جائے. AFIC جو ہے وہاں کے ڈاکٹروں کی کوئی رپورٹ نہیں آئی. جی بالکل شامی صاحب, دیکھیں نا AFIC کے کمانڈنٹ جو ہیں میجر جنرل, انہوں نے اپنے دستخط کے ساتھ گزشتہ سماعت پر رپورٹ جمع کرائی تھی جو کہ آپ نے دکھائی بھی اور ہم سب نے اس پہ تبصرے بھی کیے, جس میں یہ کہا گیا تھا, جس پر عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس رپورٹ میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ پرویز مشرف کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو, نہ ہی اس رپورٹ میں یہ ذکر ہے کہ پرویز مشرف پیش نہیں ہو سکتے. اس لیے انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ جی آپ 16 جنوری کو پیش ہوں. یہ تشخیص جو ہے اور علاج جو ہے وہ امریکہ سے آیا ہے. جی مریض محبت میں رحمت خدا کی اور مرض بڑھتا گیا جو دبا کی. اچھا جی یہ مرض بالکل بڑھ رہا ہے شامی صاحب, آپ نے صحیح بات کہی ہے. ہوا اب یہ ہے کہ اب اس مرض کی تشخیص کے لیے جو کہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کے لیے اب ایک میڈیکل بورڈ جو ہے کانسٹیٹیوٹ کرنے کا حکم دیا ہے, ڈائریکشن دی گئی ہے. AFIC کے سینئر ڈاکٹروں پر مشتمل یہ بورڈ ہوگا. یعنی وہ رپورٹ ان کو دے کے ان کا مسئلہ ہے ان کو کہاں بھیجنا ہے, کہاں رکھنا ہے. جی وہ 24 جنوری کو اپنی رپورٹ دے گا, اس کے بعد کارروائی آگے بڑھے گی. لیکن شامی صاحب اس میں ایک بات جو ہے وہ ہم آپ کو بھی کھٹکے گی, ہمیں بھی کھٹکے گی, کہ جو گزشتہ حکم نامہ تھا خصوصی عدالت کا, اس میں انہوں نے اسی میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر ہی فیصلہ دیا تھا کہ نہیں, پرویز مشرف کو ایسا کوئی سنگین عارضہ لاحق نہیں ہے. اگر ایسا ہوا ہوتا تو یقیناً یہ بات سرٹیفکیٹ میں لکھی ہوتی. لیکن اب صرف ایک بنیاد, ایک خط کی بنیاد پر اور وکلا کے کہنے پر وہ میڈیکل کوئی دیکھیے جو قانون ہے نا وہ غصے سے نہیں ڈیل کرتا, غصے سے نہیں پڑتا. جی عدالت کو بڑا صبر اور تحمل سے کام لینا پڑتا ہے. یہ قانون کی مجبوری بھی ہوتی ہے, اور قانون انصاف ہوتا ہوا نظر آئے یہ وہ بھی معاملہ ہوتا ہے. ہمیں اتنے جذباتی نہیں ہونا چاہیے جس طرح احمد رضا قصوری صاحب ہو گئے. جی ہمارا ایک طرف سے یہ ہوا, پھر آگے کیا ہوا باقی معاملات میں. جی ہیلو. جی 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 باقی دوسری عدالتوں میں. جی بالکل. اچھا باقی جو ان کے کیسز تھے, ایک تو ان کی انٹرا کورٹ اپیلیں تھیں جو کہ انہوں نے اس خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف اور پروسیکیوٹر کی, اور جو خصوصی عدالت کا دائرہ اختیار ہے کہ جی ان کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے اور ملٹری کورٹ کو سننا چاہیے, یہ وہ درخواستیں تھیں جو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک سنگل رکنی بینچ نے مسترد کر چکا تھا. اب انہوں نے اسی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی تھی. آج ان کی سماعت ہوئی, لیکن اس میں جو 2 جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک جسٹس شوکت عزیز صدیقی تھے. احمد رضا مشہور و معروف ماشاء اللہ شوکت عزیز صدیقی صاحب, جی جن کی دھوم ہے. اچھا
جی بالکل. تو ان پر انہوں نے باعث ہونے کا الزام لگایا ہے احمد رضا قصوری نے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ان معاملات میں متعصب ہیں اور عدلیہ نے پرویز مشرف کے خلاف متعصب فیصلے دیے ہیں, اس لیے آپ کم از کم اس کیس سے علیحدہ ہو جائیں. پھر انہوں نے کیا وہ الگ ہو گئے؟ جی جسٹس شوکت علی صدیقی نے پہلے تو یہ کہا کہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ پرویز مشرف کو جو ضمانتیں ملی ہیں مختلف مقدمات میں وہ بھی انہی عدالتوں سے ملی ہیں, اس لیے یہ نہیں تاثر دیا جا سکتا کہ ان کے خلاف کوئی متعصبانہ فیصلہ دیا ہے. بہرحال انہوں نے خود کو علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا اور معاملہ جو ہے وہ نئے بینچ کی کانسٹیٹیوشن جسٹس کے پاس چلا گیا, اس کو بھجوا دیا. ٹھیک. اچھا, اب یہ جو انسداد دہشت گردی وہ ججوں کا معاملہ ہے, ججوں کی نظر بندی, وہ ججوں کی ڈیٹینشن ججوں کی نظر بندی سے متعلق معاملہ تھا. اس میں پرویز مشرف صاحب ضمانت پر رہا ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ جب بھی طلبی ہوتی ہے اس کے لیے اگر استثناء نہ دیا ہوا ہو عدالت بلائے تو پھر ضمانت میں آنا پڑتا ہے. تو آج ان کو بلایا گیا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے, جس پر جج صاحب نے آرڈر یہ کیا جو وہاں انتظامیہ تھی ان کو فوری طور پر پیش کیا جائے, چاہے انہیں اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں ایمبولینس میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ انہوں نے ریٹن آرڈر نہیں دیے تھے, اس کے بعد پھر جو انہوں نے اپنے ریٹن آرڈر دیے ہیں اس میں مزید ایک موقع دے دیا ہے اور 27 جنوری تک اس کیس کی سماعت ہے وہ ملتوی. انہوں نے ریمارکس دیے نا, جو جذباتی ہو کے ریمارکس دیتے ہیں, جب ایسا نہیں ہے کہ ایمبولینس میں بھی لے کے آئیں, اس طرح کے ریمارکس سے ذرا گریز ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ محمد کامران. ویسے شام صاحب یہ جو ریسیڈ ہونے کا تاثر ہے پچھلے آرڈر سے, نہیں ایسی بات نہیں. دیکھو عدالت کا جو کام, ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم عدالت کے اوپر عدالت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں ہمیں اپنی بات. اچھا, لیکن احمد رضا قصوری صاحب اگر ہمارے اوپر عدالت ہوں تو پھر کیا بنے؟ احمد رضا قصوری صاحب تو ہر چیز پر عدالت آپ ذرا دیکھیں, آپ کو معلوم ہے وہ تو فاتح بھٹو ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں, بھٹو صاحب کے کیس میں مدعی تھے, وہ میرا خیال ہے جناب عہدہ برا ہو چکے ہیں, تو اب یہ باقی کا لوگ کیا بیچتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ہم کیا بیچتے ہیں. ذرا دکھائیے گا جی آج کیسے کہا احمد رضا قصوری صاحب نے صحافیوں کو. یہ بتائیے کہ اب آپ کے کمانڈو جنرل جو ہے ان کا لیٹسٹ جو میڈیکل پوزیشن ہے وہ ہے کیا اور کیوں نہیں وہ آ رہے؟ یہ آپ کا جو سوال ہے, آپ بھی لگتا ہے کسی کے پیٹ رکھتے ہیں اسی جو آپ کا سوال جو ہے یو پلیز ٹو بی اے پیڈ پرسن. آپ کمانڈو کی, آپ پاکستان کے کمانڈو کی تسلیل کرتے ہیں. آپ لگتا ہے ہندوستان کے صحافی لگتے ہیں, ہندوستان کے صحافی لگتے ہیں. شیم آن یو, شیم آن یو, شیم آن یو, شیم آن یو. تم وہ لوگ ہو جو بکے ہوئے ہو, جو تم وہ لوگ ہو جو لفافہ جرنلزم کر رہے ہو, تمہیں بھی ڈیل کرنا پڑے گا. اب یہ بات یہ ہے کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر تشخیص کر رہا ہے, اب یہ پاکستان کے ڈاکٹر بھی کچھ کہتے. ویسے قصوری صاحب جو ہے نا ان کو 7 خون معاف ہے. اچھا, یہ شیم آن اور یہ سب چیزیں وہ مجذوب ہے. ہمارے دوست ہیں اور ماشاءاللہ پوری زندگی اسی طرح گزری ہے. بھٹو صاحب کو زچ کر رکھا تھا انہوں نے, ٹھیک, اور جو قومی اسمبلی کی کاروائیاں پڑے اس وقت کی, اور ایک دیوانہ وار جناب ان پہ برستے تھے. تو ہم کیا کس کھیت کی بولی ہے بھائی, تو ہم انہیں جذب و مستی کی رعایت دے دیں. جذب و مستی کی رعایت دے دیں, کوئی بات. ٹھیک ہے, پھر ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ کچھ نے کہا حفیظ نے, ہنس دیا, مسکرا دیا. ایک بریک. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ابھی ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے, لیکن شاہ صاحب اس سے پہلے ہمارے آج چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کچھ مشورے دیے, کچھ اعتراضات کیے پنجاب حکومت پہ. یہ جو ایک کیا سٹی گارمنٹ سٹی یہ قائم ہو رہا ہے شیخوپورہ کی حدود میں, لاہور کے قریب. شیخوپورہ لاہور کے بہت قریب, اور وہاں کوئی سینکڑوں ایکڑ اراضی جو ہے حکومت پنجاب ایکوائر کر رہی ہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب نے اس پر احتجاج کیا, کیونکہ وہاں جو زمیندار ہیں, کاشتکار ہیں, وہاں کے چھوٹی چھوٹی اراضیوں کے مالک ہیں زمین کے ٹکڑوں کے, انہوں نے اس پہ احتجاج کیا. ان کو منظور نہیں ہے کہ ان کی زمین لی جائے. تو انہوں نے کیسے احتجاج کیا اور کچھ حل بھی پیش کیے, انہوں نے کچھ اعتراضات بھی کیے, وہ دکھاتے ہیں آپ کو. جی سنائیے گا کہ آج چودھری, اور دکھائیے گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کیا کہا اس حوالے سے. 100 ایکڑ کی گارمنٹ سٹی یہ بنانے جا رہے ہیں شیخوپورہ میں. شیخوپورہ میں 1500 ایکڑ جو ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں, کسی نے ڈیری فارم چھوٹی سطح پہ بنایا ہے, کوئی مرغی خانہ بنا ہوا ہے جو کہ وہ شہروں کو سپلائی کرتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے دور میں الحمدللہ ہم نے 4,500 ایکڑ کی انڈسٹریل اسٹیٹ بہت بڑی
मोटर वे के ऊपर फीडमेक के नाम से फैसलाबाद सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट आपने देखी, वो बनी हुई है, वहाँ भी जगह खाली है। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ द आर्ट आप कभी विजिट करेंगे आगे। गुजरांवाला में इंडस्ट्रियल स्टेट हमने डेवलप की, और इसी तरह अटक में हमने काम शुरू किया, वो इन्होंने बंद कर दिया। तो गोया के इंडस्ट्रियल स्टेट्स का तो पूरा जाल है। तो चाहिए चीज मुझे को कि कौम का पैसा ज़ाया न करें, जो ऑलरेडी चीज़ें हैं और जहाँ पे काम हो सकता है वो क्यों नहीं करते। इन किसानों को, इन गरीबों को तो तंग ना करें जो शेखू करे बेचारे रोल रहे हैं। उनका कहना है देखिए, अगर ये फैसलाबाद के करीब है जी, इतनी बड़ी एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाई गई और उसको गारमेंट सिटी में तब्दील कर दिया जाए, तो उनका कहना यह है कि यहाँ ये जहमत नहीं उठानी, और वो ऑलरेडी बनी हुई है। इस पर जरूर गौर करना चाहिए। इससे कतई नजर के वो कि परवेज अलाई साहब के दौर का प्रोजेक्ट है। परवेज अलाई साहब इस मुल्क के सूबे के वजीर आला थे, जमीन इस सूबे की है, तो इस पर जरूर तवज्जो करनी चाहिए। और ये जो लाहौर शहर के करीब जो जमीनें हैं जी, जरखेज जमीनें हैं, इनको इन कामों से अगर बचाया जा सके तो बचाना चाहिए यकीन। और जो अगर नई बनानी भी है इंडस्ट्रियल एस्टेट, तो जो बंजर इलाके हैं, जो बारानी इलाके हैं, वहां बनानी चाहिए। और यहां तो देखिए, हम तो ये समझते हैं कि लाहौर के इर्द गिर्द अब पाबंदी लगा देनी चाहिए फार्म हाउस बनाने पर भी और मकान बनाने पर। देखिए इधर आप देखिए, जो हमारी डीएचए है उसने सारा बॉर्डर तक का इलाका जो है वो अपनी लपेट में ले लिया, और बड़ी फर्टाइल लैंड, और सारी जमीन जो है अब वो यानी वहां मकानात बन रहे हैं। तो सब्जी कहां से आएगी, मुर्गी कहां से आएगी, अंडा कहां से आएगा ये। और फिर ये जमीनें जो जरखेज जमीनें हैं, अगर वो इस तरह बर्बाद होती जाएंगी या इस तरह इन मसारफ में आएंगी, तो फिर इस मुल्क की ज़राअत का क्या बनेगा। ये कई सवालात हैं, और शहबाज शरीफ साहब को अपनी जो है जिद या अना का मसला बनाए बगैर इस तजवीज पर गौर करना चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए। हालांकि चौधरी साहब ने कहा कि मेरे नाम की तख्तियां बेशक हटा दें, अपने नाम की लगा हटा दें, अपनी लगा लें। तख्तियों में क्या रखा है यार, ये दुनिया जो है, कितने हुक्मरान आए और गुजर गए, कहाँ है आज उनकी तख्तियां लगा के भी गए, नाम किसी को मालूम नहीं है उनके। तो ये आप किन वहमों में हम पड़ गए हैं। और फिर दूसरा दरवाजा तो फिर है ही, अगर कोई सुनता नहीं है तो फिर अदालत में जाए। इस्लामाबाद वो लोग जो हैं जो उनको अगर शिकायत है, जो जमीनों के मालिकान छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, उनका भी आखिर हक है ना इस मुल्क पर। शाम साहब, फोन लाइंस बहुत सारे हमारे लोग फोन कॉल कर रहे हैं। राना नसर साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पे लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम भाई जी, मेरा नाम राना नसर इकबाल है, मैं शादरा से बिलोंग करता हूँ। कल मेरे बारे में कोई आपके पास एक खबर आई थी कि खबर नहीं है, जुल्फकार साहब एक कॉलर थे, उन्होंने आपकी शिकायत की थी कि आपने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। जी जी ठीक है। अच्छा, मसला ये है कि मैं आप ही को ऑफर करता हूँ कि मैं चाबी जो है ना, मेरी वो 3 कनाल जगह है जिसपे मैं इस वक्त अपनी फैक्ट्री डाल रखी है मैंने। ठीक। और ये लोग क्लेम करते हैं कि हमारे 7 मरले उसके अंदर है। मैंने कहा उन्हें कई दफा, मैंने कहा भी अगर आपका बनता है तो भाई आप मेरे साथ टेबल पे बैठे, या मुझे कन्विंस कर लें या मेरे से कन्विंस हो जाए। और अगर आपकी बनती है तो आप जहां से जी चाहता है, जहां आपकी बनती है, आप मेरे से लेने को तैयार, आप लें, राना साहब लेने को तैयार। राना साहब बड़ी अच्छी बात है। देखिए ये कानूनी मामला भी है। मैंने ये बात की, हमारे दोस्त हैं जो जमीनों के मामला को डील करते हैं, मोहम्मद शेर छीना साहब एडवोकेट जी, और उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि आप दोनों फरीकैन जो हैं उनके कागजात देखें और ये देखें कौन गलती पर है और कौन दुरुस्त। और राना साहब चूंकि एक पॉलिटिकल आदमी है, राना साहब भी दुरुस्त कह रहे हैं, अच्छी बात है। और वो भी अपनी शिकायत कर रहे हैं। तो शेर छीना साहब का नंबर है राना साहब 0333 4811996996 उनसे राब्ता कर ले दोनों फरीक, और वो जो फैसला करेंगे फिर हम भी उसको देख लेंगे। जी शाम साहब, बहुत सारा सवाल जो है वो आज SMS पे और फेसबुक के हवाले से एक बात और सुन लीजिए, ज़का अशरफ साहब की। जी, ज़का अशरफ साहब के बारे में पूछा जा रहा है कि ज़का अशरफ साहब कितनी देर लास्ट करेंगे PCB के चेयरमैन के तौर पे। देखिए ज़का अशरफ साहब जो हैं जी, वो जनाब अब वापस आ गए। ठीक, जिस तरह से रात से दिन तुलू होता है, ठीक, और जिस तरह दिन के बाद रात आ जाती है,
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بخیر و خوب بھی انہوں نے انتقال اقتدار ہو گیا. اور ہمارے جو نجم چٹی صاحب ہیں گھر بیٹھے بیٹھے سابق ہو گئے. یعنی ان کی رات ہو گئی, ان کا دن ہو گیا. ایک جس کی رات ہوئی, جس کا دن ہوا, اچھا, بڑا کچھ نہ کچھ نکل آیا کسی نہ کسی چیز سے. جی. اب سیٹھی صاحب جو ہے ہمارے پاس واپس آ گئے. جی. اب زکا اشرف صاحب اس وقت تو ماشاءاللہ پورا اختیار استعمال کر رہے ہیں. ابھی ٹیمیں بنانی, انہوں نے کہا جناب اس میں تاخیر ہو جائے گی. اب اگر کوئی اور حکم نہ آیا کسی عدالت کا جی تو زکا اشرف صاحب کو مبارک ہو. اب ہم اچھا اب آپ سنیے, یہ ہمارے ایک بیرسٹر ہیں آصف گھمن جی, انہوں نے یہ ایس ایم ایس کیا ہے. ہمارے ایک بڑے سینئر میڈیا پرسن ہیں, پروڈیوسر ہیں ریڈیو پاکستان کے. جی. یہ ہیں اکمل گھمن صاحب, اکمل شہزاد گھمن. یہ کسی جھگڑا ہوا ان کا ایک ایم کیو ایم کی ایم این اے ہے طاہرہ آصف سے. صاحب کا ایم این اے. جی. صاحب کا نہیں ہے, موجودہ ہیں. اچھا, وہ لاہور سے تھی. لاہور کی. لاہور سے تھی لیکن کراچی سے ان کو ایم این اے. اچھا 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 اچھا. اب وہ جب ان کو جھگڑا ہوا تو انہوں نے مقدمہ درج کرا دیا. ٹھیک. اب ان کو پتہ چلا کہ ان کا تو اس نے اپنی حاضری لگوا لی ہے وہاں. اچھا. اسمبلی کے ریکارڈ. ٹھیک. اور ان کو جناب جو ان کی ڈی جی ہیں جن کی بڑی شہرت ہے, کلاسرا صاحب جن سے نپٹتے رہتے ہیں یا ان سے نپٹتی ہیں, وہ انہوں نے ان کو سسپینڈ کر دیا. اور وجہ اس کی اب یہ ہے کہ یہ جو محترمہ ہیں جی, یہ ان ڈی جی صاحبہ کے ساتھ حج پہ گئی تھی. یعنی انہوں نے اکٹھے حج کیے. حج شریک بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. نزلہ گر گیا گھمن صاحب پر. تو ڈی جی صاحبہ ان کے ساتھ انصاف کریں اور سارے کاغذات دیکھیں. اور جو ہماری بہن ہے طاہرہ آصف, جی, ان کو بھی چاہیے, ان کی لیڈرشپ کو بھی چاہیے کہ بھائی انصاف سے کام لے, ایسے ان کے پیچھے نہ پڑے گا. غلطی ان سے ہوئی ہے, یعنی ان سے محترمہ سے, بالکل, تو ان کی معذرت کریں. اب یہ ریکارڈ میں تبدیلی کرانا اور گڑبڑ ادھر ادھر کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. شاہ صاحب ہمارے اچھے بچے ایسا کرتے نہیں ہیں. شاہ صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور آئندہ ہم اپنے ناظرین سے ملاقات کریں گے منڈے کو انشاءاللہ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.